اسرائیل فلسطین کشیدگی کے اثرات عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 5% اضافہ ہو گیا ہے۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $88.65 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ WTI $88.3 بیرل میں فروخت ہونے لگا ہے۔ ویسٹ ٹیکساس کی قیمت بھی $86 فی بیرل ہو گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تنازع کی وجہ سے تیل کی فراہمی متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کا اسرائیل کی مدد کے لیے عملی اقدام۔ اسرائیل کی مدد کے لیے بحری بیڑا USS جیرالڈ اسرائیل روانہ کر دیا گیا ہے۔ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا ہے کہ حماس کے خلاف اسرائیل کی فضائی طاقت میں اضافہ کیا جائے گا۔ مزید جنگی سامان بھیجیں گے۔ حماس کے ترجمان نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ اسرائیل کو دی جانے والی امریکی امداد فلسطین کے خلاف جارحیت ہے۔ امریکہ کے بحری بیڑے ہمیں خوفزدہ نہیں کر سکتے۔ امریکی انتظامیہ کو نتائج سے آگاہ رہنا چاہیے۔ غزہ میں نہتے لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی پر عمل پیرا ہے۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی مشال حسین ملک کی میڈیا سے گفتگو۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت میں اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے حقوق کو سیبوتاج کیا جا رہا ہے۔ RSS یاسین ملک کو پھانسی پر چڑھانے کا پلان بنا رہی ہے۔ حماس کے راکٹ حملوں نے اسرائیلیوں کی نیندیں حرام کر کے رکھ دی ہیں۔ یہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم کب اور کیسے قیام میں آئی، اس حوالے سے آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں۔ فلسطین کی جہادی مزاحمت کی علامت حماس، جس کا پورا نام حرکت المقاومت الاسلامیہ ہے، اس مزاحمتی تنظیم کی بنیاد 1987 میں شیخ احمد یاسین نے رکھی، جو مرتے دم تک اس کے روحانی قائد بھی رہے۔ فلسطین میں حماس کے 2 دھڑے کام کر رہے ہیں، جن میں سے ایک مذہبی اور سماجی خدمات انجام دیتا ہے، دوسرا مزاحمتی دھڑا آزادین القسام بریگیڈ کہلاتا ہے۔ اوسلو امن معاہدے کی مخالف اور اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہ کرنے والی اس مزاحمتی تنظیم کا مقصد مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے اسرائیل کا مکمل انخلاء ہے۔ 90 کی دہائی میں پہلی بار اسرائیلی شہریوں کو بطور اہداف نشانہ بنایا۔ اسرائیلی تنصیبات پر چھوٹے ہتھیاروں سے کئی حملے کیے۔ آپریشن طوفان الاقصی گزشتہ کئی دہائیوں میں حماس کی جانب سے سرحد پار سے ہونے والا سب سے بڑا آپریشن تھا، جس کی مثال پہلے کبھی نہیں ملتی۔ حماس کے راکٹ حملوں کے بعد اسرائیلی معیشت کا ڈبہ گول۔ اسرائیلی کرنسی کی قدر 7.5 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی۔ بینک آف اسرائیل نے $30 ارب غیر ملکی کرنسی اوپن مارکیٹ میں بیچنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اقدام کا مقصد حماس کے حملوں کے دوران کرنسی کی گرتی قدر سنبھالنا ہے۔ بینک آف اسرائیل کا کہنا ہے کہ صورتحال اور مارکیٹس کا جائزہ لیتے رہیں گے اور صورتحال کے مطابق تمام دستیاب طریقہ عمل کے ساتھ کام کریں گے۔ بینک آف اسرائیل نے کہا ہے کہ سوئپ میکنزم کے ذریعے مارکیٹ میں $15 بلین تک لیکویڈیٹی فراہم کریں گے۔ حماس کے راکٹ حملوں کے بعد اسرائیلی معیشت کا ڈبہ گول۔ اسرائیلی کرنسی کی قدر 7.5 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی۔ بینک آف اسرائیل نے $30 ارب کی غیر ملکی کرنسی اوپن مارکیٹ میں بیچنے کا اعلان کر دیا۔ اقدام کا مقصد حماس کے حملوں کے دوران کرنسی کی گرتی قدر سنبھالنا ہے۔ بینک آف اسرائیل کا کہنا ہے کہ صورتحال اور مارکیٹس کا جائزہ لیتے رہیں گے اور صورتحال کے مطابق تمام دستیاب طریقہ عمل کے ساتھ کام کریں گے۔ بینک آف اسرائیل نے کہا ہے کہ سوئپ میکنزم کے ذریعے مارکیٹ میں $15 بلین تک لیکویڈیٹی فراہم کریں گے۔ حماس کے راکٹ حملوں کے بعد اسرائیلی معیشت کا ڈبہ گول ہو گیا ہے۔ اسرائیلی کرنسی کی قدر 7.5 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ڈالر غیر ملکی کرنسی اوپن مارکیٹ میں بیچنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اقدام کا مقصد گرتی قدر کو سنبھالنا ہے۔ بینک آف اسرائیل نے کہا ہے کہ صورتحال اور مارکیٹس کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ حماس کی جانب سے اسرائیل کے خلاف آپریشن طوفان الاقصی نے صہیونی فوج کا غرور ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ آپریشن حماس کے عسکری ونگ عزالدین القسام بریگیڈ کے جنرل کمانڈر محمد الضعیف نے شروع کیا۔ محمد الضعیف کون ہے اور کیسے اس تنظیم میں شامل ہوئے، اس رپورٹ میں دیکھیے۔
دنیا کے جدید ترین دفاعی نظام کی دھجیاں اڑا دینے والے آپریشن طوفان الاقصی کے کمانڈر اور اسرائیلیوں میں دودھ کے نام سے مشہور محمد الزیف 1965 میں غزہ کے خان یونس پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہوئے، جن کا پیدائشی نام محمد زیاب ابراہیم المصری ہے۔ محمد الزیف 1990 میں فلسطینی مزاحمتی گروپ حماس کا حصہ بنے، جس کے بعد 2002 میں ان کو عسکری تنظیم کا لیڈر بنایا گیا۔ 2014 میں اسرائیلی فضائی حملے کے دوران اہلیہ، 7 ماہ کے شیر خوار بیٹے اور 3 سالہ بیٹی کی شہادت کے بعد خانہ بدوش طرز زندگی اختیار کی تو زیف یعنی عربی میں مہمان کے نام سے مشہور ہوئے۔ 1995 سے اسرائیلی فوج کو انتہائی مطلوب افراد میں سر فہرست محمد الزیف پر 7 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، جن میں پہلے حملے میں ایک آنکھ جبکہ دوسرے میں بازو کے ایک حصے سے محروم ہوئے۔ محمد الزیف نے 7 اکتوبر کو اسرائیل کے خلاف طوفان الاقصی نامی آپریشن کا اعلان کرتے ہوئے آڈیو پیغام جاری کیا، جس میں کہا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب بہت ہوا، یہ زمین پر آخری قبضہ ختم کرنے والی عظیم جنگ کا دن ہے۔ اس تاریخی اور خطرناک ترین آپریشن میں اب تک 700 سے زائد اسرائیلی مارے جا چکے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کے حوالے سے کراچی کے عوام بھی تشویش کا شکار ہیں اور شہریوں نے مسلم ممالک سے دونوں ممالک کے درمیان تنازع کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ بھی سنیے۔ اسرائیل جو حملے کر رہا تھا جب سے کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا، اب فلسطین نے حملہ کیا تو یہ سب برا ماننے، یہ امریکہ سب برا ماننے، یہ مسلمان بھائیوں کو سب کو چاہیے کہ سب ایک ہونا چاہیے۔ فلسطین نے جو حملہ کیا ہے یہ بہت اچھا کیا ہے اور یہ ہونا چاہیے اور سب مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے، اور جب وہ ہم پہ حملے کرتے رہے جب تو کسی نے کچھ نہیں کہا، ہم نے جواب دیا تو ان کے مرچیں لگ گئیں۔ سب سے پہلے تو میں فلسطین کے مجاہدین کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی جرأت پر اور ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں، کیونکہ اسرائیل عرصہ دراز سے فلسطینیوں کے ساتھ نہتے فلسطینیوں پہ ظلم و بربریت کی جو تاریخ رقم کر رہا تھا، انتہائی مجبور ہو کے انہوں نے آج اپنے دفاع کے لیے اقدام اٹھایا ہے، جس کی پوری امت مسلمہ کو ان کی سپورٹ اور حمایت میں نکلنا چاہیے۔ لاہور کے عوام نے فلسطین پر اسرائیلی بربریت کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلم امہ کو صہیونی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کوشش کرنا ہوگی، فلسطین پر اسرائیل کے ظلم اور جبر کے خلاف بھرپور آواز اٹھانی چاہیے۔ فلسطینی جب میں نے نیوز سنی ہے تو میں ایک دم شش درا کہہ لیں یا ہکا بکا کہہ لیں میں ہو گیا، میں نے کہا یار کیا، پھر میں نے وہ خبر جب سنی تو دیکھا کہ جی انہوں نے راکٹوں سے اتنا کچھ کر دیا، اتنا، لیکن ان کی انٹیلیجنس یہاں سے آ کے مار کھا گئی۔ تمام عرب کنٹریز، تمام ایشین ملک سارے فلسطین کے لیے جو ہے نا ساتھ دیں، اور جتنا بھی اب تک نقصان ہوا ہے جانی اور مالی فلسطین میں، تو میرے خیال سے جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس میں، اور ہمیں جو ہے نا پورا ساتھ دینا چاہیے۔ فلسطینی ہمارے بھائی ہیں، ہمارا مسلمان مطلب کہ مسلمانی علاقہ ہے، تو اللہ پاک انہیں ہمت دے، جذبہ دے، طاقت دے، اور اسرائیل جو ہے جیسے حملے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے، ہماری یہ بد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں برباد کرے۔ آج فلسطین کے مجاہدین نکلے ہیں اور انہوں نے اسرائیل کے فوجیوں کو مارا اور اسرائیل کو برباد ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے ان کا ساتھ دینا اور اللہ تعالیٰ کافرین کو تباہ و نست و نبوز کرے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کو کامیاب کرے اور ہم ان کے ساتھ، تمام کنٹری کو ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ فلسطینی بھائیوں نے جو کیا ہے بڑا خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور اب یہ اس محض پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ چھیننا پڑے گا انہیں اپنا حق، ان مذاکرہ سے انہیں کبھی ان کا حق نہیں ملے گا، اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ پاکستانی فوج کو چاہیے ان کے ساتھ جا کے لڑے، اور میں بھی حاضر ہوں، مجھے بھی ساتھ لے جائے فلسطین پہ، میں بھی لڑوں گا جا کے ان کے ساتھ، کفر کے ساتھ میں بھی جا کے جنگ کروں گا انشاءاللہ۔ فلسطینیوں پر حملے اور ظلم و بربریت کے خلاف ملتان کے شہریوں میں بھی غم و غصہ پایا جاتا ہے، ان کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ فلسطینی عوام کا مسلم امہ کی حمایت ان کو حاصل ہے، اور ان کا اسرائیلی مظالم کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا اور اپنی جد و جہد کا اپنے مدد آپ کے تحت آغاز کرنا، یہ اس بات کا غماز ہے کہ ہم اسرائیل کو نیست و نابود کر کے رہیں گے۔ اسرائیل اس وقت جو ہے فلسطینی عوام کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہا ہے، اور اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ بینگ اے مسلم ہمیں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور فلسطین ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور اسرائیل کی جو جارحیت ہے
ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اور جو اقوام متحدہ ہے اس کو بھی اس کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے. جس طرح سے اسرائیل جو فلسطین پر اور جو معاملات چل رہے ہیں ہم پرزور اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم فلسطین کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں. اسرائیل پر حملہ کیا گیا, ہم اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ہمدردی کرتے ہیں اور پوری دنیا سے یہ گزارش کرتے ہیں تمام مسلم ممالک سے کہ وہ تمام اکٹھے ہو کر فلسطین کی حمایت کریں اور اسرائیل کے خلاف. فلسطین کے ساتھ ہیں ہم. اسرائیل پر جو حملہ کیا حماس نے, ہم ان کی مکمل ان کے ساتھ تعاون کا یقین دہانی کراتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. اور خبر ہے افغانستان میں زلزلے سے بڑی تباہی کے بعد حکومت پاکستان نے 10 رکنی میڈیکل ٹیم اور ادویات افغانستان بھجوانے کا فیصلہ کیا ہے. افغانستان کے زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے میڈیکل ٹیم سرجنز اور میل نرسز پر مشتمل ہوگی. وفاقی وزارت صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ فی الحال غزہ کے لیے میڈیکل ٹیم اور ادویات بھجوانے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اس حوالے سے متعلقہ ادارے فلسطینی حکام سے رابطے میں ہیں. نگراں وزیر اعظم انور الحق کاکڑ سے نگراں وفاقی وزیر برائے توانائی محمد علی کی ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں وزارت توانائی اور پیٹرولیم ڈویژن کے امور پر بات چیت کی گئی ہے. وزیر اعظم نے بجلی چوروں کے خلاف آپریشن پر وزارت توانائی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اقدامات کو سراہا ہے. وزارت توانائی اور پیٹرولیم ڈویژن کے حکام کی ملاقات ہوئی ہے. وزیر اعظم کو معدنیات کے شعبے میں بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے تفصیلی طور پر بریفنگ دی گئی ہے. بجلی چوروں کے خلاف آپریشن پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے. وزیر اعظم نے بجلی چوروں کے خلاف آپریشن پر وزارت توانائی کے اقدامات کو سراہا ہے. نگراں وزیر اعظم انور الحق کاکڑ سے نگراں وزیر توانائی محمد علی کی بھی ملاقات ہوئی ہے. اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں ایڈیٹر انویسٹیگیشن نعیم محبوب سے. وزیر اعظم کو معدنیات کے شعبے میں بھی بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے تفصیل سے بتایا گیا. آپ کو بتائیں کہ اہم ملاقات ہوئی ہے. وزیر اعظم نے سراہا ہے اس بات کو کہ بجلی چوروں کے خلاف جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں. نگراں وزیر اعظم انور الحق کاکڑ سے نگراں وفاقی وزیر برائے توانائی محمد علی کی ملاقات ہوئی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ایڈیٹر انویسٹیگیشن نعیم محبوب سے. جی نعیم محبوب. جی بالکل, نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ کی آج وفاقی وزیر برائے توانائی محمد علی سے ملاقات ہوئی اور ملاقات میں وزارت توانائی اور پیٹرولیم ڈویژن کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال بھی ہوا. اور اس ملاقات میں وزیر اعظم کو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت بلوچستان اور ملک کے دیگر حصوں میں معدنیات کے شعبے میں بیرونی سرمایہ کاری کے فروغ اور اقدامات پر تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی. اور اس موقع پہ جو بجلی چوری ہو رہی ہے وسیع پیمانے پہ اس حوالے سے وزیر اعظم کو رپورٹ بھی پیش کی گئی. اور وزیر اعظم نے بجلی چوروں کے خلاف سخت آپریشن جو ہے وہ جاری رکھنے کے اقدامات کو سراہا بھی اور ان کے خلاف سخت سے سخت اقدامات کرنے کے احکامات بھی جاری کیے. اور انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن تب تک جاری رہے گا جب تک بجلی چوروں کا قلعہ کمان نہیں کر دیا جاتا ہے. جی ایڈیٹر انویسٹیگیشن نعیم محبوب اپڈیٹ کر رہے تھے. نگراں وزیر اعظم انور الحق کاکڑ سے نئے تعینات ہونے والے چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی ملاقات. وزیر اعظم نے ایڈمرل نوید اشرف کو پاک بحریہ کی کمان سنبھالنے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ آپ کی سربراہی میں پاک بحریہ ملک کی دفاع پر اپنا فعال کردار ادا کرتی رہے گی. اسلام آباد میں نگراں وزیر اعظم انور الحق کاکڑ سے نئے تعینات ہونے والے چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے ملاقات کی ہے. وزیر اعظم نے ایڈمرل نوید اشرف کو پاک بحریہ کی کمان سنبھالنے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ امید ہے کہ آپ کی سربراہی میں پاک بحریہ ملک کی دفاع میں اپنا فعال کردار ادا کرتی رہے گی. ملاقات میں پاک بحریہ سے متعلق پیشہ ورانہ امور پر بھی بات چیت کی گئی. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستانی پریزنٹر زینب عباس نے حفاظتی اقدام کی بنا پر بھارت چھوڑ دیا ہے. آئی سی سی نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے ترجمان نے پاکستانی سپورٹس پریزنٹر زینب عباس کے بھارت چھوڑنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ زینب عباس بھارت سے ذاتی وجوہات کی وجہ سے گئی ہیں. انہیں ڈیپورٹ کرنے کی بات درست نہیں. دوسری جانب پریزنٹر کے قریبی ذرائع نے بتایا تھا کہ زینب بھارت سے دبئی پہنچ گئی ہیں. زینب پر بھارت میں بہت زیادہ دباؤ بڑھ رہا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے حفاظتی اقدام کے طور پر بھارت چھوڑ دیا.
گیا. زینب نے براڈ کاسٹرز اور فیملی کے مشورے پر یہ اقدام اٹھایا. بھارتی وکیل نے سوشل میڈیا تبصروں کو زینب عباس سے منسوب کر کے ان کا تبصرہ قرار دیا. بھارتی وکیل نے زینب عباس کے خلاف پرچہ کاٹنے کی درخواست بھی دے دی. وکیل نے زینب کے خلاف سائبر کرائم پولیس کو درخواست دی جس میں کہا گیا ہے کہ زینب کے مبینہ تبصرے بھارت مخالف ہیں, ان کے خلاف FIR درج کی جائے. اینٹی انکروچمنٹ فورس ملیر کا ایکشن. ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ فورس کی ہدایت پر کارروائی کر کے نیشنل ہائی وے سے متصل 5 سے زائد غیر قانونی دکانیں مسمار کر دی گئی ہیں. گزشتہ روز سوشل میڈیا پر مذکورہ غیر قانونی تعمیرات کی خبر نشر ہوئی تھی. اینٹی انکروچمنٹ فورس ملیر کا ایکشن. ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ فورس کی ہدایت پر کارروائی کی گئی ہے اور نیشنل ہائی وے سے متصل 5 سے زائد غیر قانونی دکانیں مسمار کر دی گئی ہیں. گزشتہ روز سوشل میڈیا پر مذکورہ غیر قانونی تعمیرات کی خبر بھی نشر کی گئی تھی. گزشتہ روز اس خبر کے نشر ہونے کے بعد فوری طور پر آج یہ کارروائی دیکھنے میں آئی ہے. اینٹی کرپشن فورس اینٹی انکروچمنٹ فورس ملیر کا ایکشن ہے اور اس پر مزید تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں اب تک کے نمائندے سجاد علی سے. جی سجاد علی, تفصیلات کیا ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل, دیکھیں اینٹی کرپشن اینٹی انکروچمنٹ فورس ملیر کا بڑا ایکشن سامنے آیا ہے. اس حوالے سے ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ فورس کی ہدایت پر SHO ملیر سید محمد احمد کی اسسٹنٹ کمشنر بن قاسم کی ہمراہ کارروائی ہے. گزشتہ روز سوشل میڈیا پر مذکورہ غیر قانونی تعمیرات کی خبر نشر ہوئی تھی. اس حوالے سے ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ فورس راجہ طارق کی خصوصی ہدایت پر اینٹی انکروچمنٹ فورس ملیر نے مین نیشنل ہائی وے سے متوسل سے زائد جو ہے وہ غیر قانونی دکانیں کو مسمار کر دیا ہے. کسی قسم کا قبضہ برداشت نہیں کیا جائے گا, ایسا کہنا ہے راجہ طارق ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ کا. مزید کہنا ہے کہ کوشش ہے کہ تمام غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کام کیا جائے. جی اپڈیٹ کر رہے تھے سجاد علی. اسلام آباد کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی پر 17 اکتوبر کو فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی ہے. چیئرمین PTI نے خود چالان کی کاپیوں پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے. سائفر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے کی. آج شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی اور صاحبزادے بھی اڈیالہ جیل پہنچے تھے, جبکہ چیئرمین PTI سے ان کے وکلاء نے جالیوں کے پیچھے مختصر ملاقات بھی کی. اسپیشل پروسیکیوٹر FIA ذوالفقار عباس نقوی نے عدالت کو بتایا کہ مکمل مقدمے کی نقول نہیں دے سکتے, تاہم ضروری نقول فراہم کر دی گئی ہیں. عدالت نے چالان کاپیاں تقسیم ہونے پر سماعت ملتوی کر دی. اگلے مرحلے میں 17 اکتوبر کو ملزمان پر فرد جرم عائد کی جائے گی. 17 اکتوبر کو ملزمان پر فرد جرم کے ساتھ تمام سرکاری گواہان کی طلبی کے نوٹسز بھی جاری ہوں گے. دوران سماعت چیئرمین PTI نے جج ابو الحسنات سے مکالمہ بھی کیا. جج ابو الحسنات سے مکالمے میں سابق وزیر اعظم نے کہا کہ میں آپ سے کسی سہولت کا مطالبہ نہیں کر رہا, بلکہ اڈیالہ جیل مینول کے مطابق مجھے سہولیات دی جائیں. جیل میں میری چہل قدمی پر پابندی ہے, مجھے ورزش اور چہل قدمی کی اجازت دی جائے. ذرائع کے مطابق چیئرمین PTI نے خود چالان کی کاپیوں پر دستخط کرنے سے انکار کیا. سماعت کے بعد ایڈوکیٹ سلمان صفدر نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا ٹاک بھی کی, جس میں انہوں نے کہا کہ نقول لینے کا پروسیس مکمل نہیں ہوا. چیئرمین اور شاہ محمود نے نقول لینے سے انکار کیا ہے. سلمان صفدر کے مطابق چیئرمین نے عدالت میں احتجاج کیا کہ کن حالات میں رکھا ہوا ہے, جس پر جج صاحب نے یقین دہانی کرائی کہ وہ سماعت کے بعد جا کر حالات کو دیکھیں گے. سائفر کیس کی سماعت کرنے والے خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی کی جیلوں کا دورہ کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آج چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی کے کمروں کا سرپرائز وزٹ کیا ہے. چیئرمین PTI کے کمرے کے باہر دیوار توڑ کر چہل قدمی کے لیے 60 سے 70 فٹ جگہ بنا دی جائے گی. سائفر کیس کی سماعت کے دوران وکلاء کی جانب سے نوک جھونک بھی ہوئی. شیر افضل مروت نے چیئرمین PTI کو چالان کی کاپی پر دستخط کرنے سے روکا. چیئرمین PTI کے وکلاء نے کہا کہ وہ چالان کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں. جج ابو الحسنات نے سوال کیا کہ ٹرائل کروانا ہے یا نہیں. جج نے ریمارکس دیے کہ اگر ہائی کورٹ سے کوئی آرڈر نہ آیا تو 17 اکتوبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی. چیئرمین PTI کی فیملی وکلاء اور ذاتی معالج سے جیل میں ملاقات کی اجازت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی گئی ہے اور درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا 25 ستمبر کا حکم نامہ چیلنج کیا گیا ہے.
चेयरमैन पीटीआई की जानिब से वकील शेर अफजल मरवत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की, जिसमें कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 25 सितंबर को चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने और जेल में बेहतर क्लास की सहूलियात फराहम करने का हुक्म दिया। ताहम चेयरमैन पीटीआई की फैमिली, वकला और मौलिद से मुलाकात की इस्तदा पर कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और बहनों से मुलाकात के लिए सोमवार, जबकि वकला से मुलाकात के लिए जुमेरात का रोज़ मुकर्रर है। आपको बताएं कि तोशाखाना केस के फैसले के तनाजुर में चेयरमैन पीटीआई की नाअहली का नोटिफिकेशन किए जाने का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। आपकी दरख्वास्त पर ऑफिस की जानिब से एक एतराज़ भी नहीं लगाया गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे। दरख्वास्त में वफाक को फरीक बनाने की इस्तदा की है। वकील चेयरमैन पीटीआई ने अदालत को ये बताया है। फैसले की बुनियाद पर कार्रवाइयों को भी मुअत्तल करने का हुक्म फैसले का हिस्सा बनाने की इस्तदा की गई है। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर इस बारे में ज़बानी गुजारिश की थी। सरदार लतीफ़ खोसा का ऐसा कहना था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आपके पास इस हवाले से कोई अदालती हवाला मौजूद है तो पेश करें। चेयरमैन पीटीआई के वकील का अपने दलाइल की सपोर्ट में अदालती फैसलों का हवाला। हम सजा मुअत्तली के फैसले पर नज़रसानी कर नहीं कह रहे, ये कोई अपील नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जिन फैसलों का हवाला दे रहे हैं वो कॉपी दे दें। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि इस दरख्वास्त पर अदालती हवाले देखने के बाद मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। तोशाखाना केस के फैसले के तनाजुर में चेयरमैन पीटीआई की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किए जाने के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।